بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تخلیق ادبی رسالہ لاہور سے شائع ہوتا ہے۔ اظہر جاوید صاحب اس کے بانی مدیر تھے۔ 1969 سے باقاعدہ شائع ہونے والا ادبی جریدہ۔ یہ ستمبر 2024 کا پرچہ بھی ہے۔ بہت خوبصورت ٹائٹل ہے، دیکھیں آرٹ۔ سید خورشید افروز ہمارے بہت محترم لورا لائی سے، بلوچستان سے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مشاہیر بلوچستان 8 جلدیں ہیں تو ہمیں یاد ہیں، اس کے بعد بھی مزید جلدیں بھی یقیناً آ چکی ہوں گی۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے سلام کہہ رہے ہیں۔ حسنات حسرت میرپور خاص سے، افتخار کامل صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں محترم شام صاحب اور حاضرین محفل السلام علیکم۔ تخلیق آ گیا ہے، بہت اہم مضامین ہوتے ہیں پنجابی اور اردو دونوں میں، اور نظمیں، غزلیں، تنقیدی مضامین، افسانے۔ اب انہیں سنان اظہر صاحب نکال رہے ہیں۔ 2014 میں ہمارے اظہر جاوید صاحب دنیا سے اٹھ گئے تھے، تو ڈر یہی تھا کہ جس طرح افکار، سریر، یہ رسالے بند ہو گئے تھے، یہ بھی نہ کہیں بند ہو جائے، لیکن اللہ نے عطا کیا ہے۔ سنان اظہر اپنے عظیم والد سے بھی بہتر پرچہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ان کا جو ہے پہلی بات یہ ہمیشہ بہت ہی اہم، حساس ہوتا ہے۔ وہ تو آپ نے نہیں پڑھا ہو تو سنان اظہر صاحب سے رابطہ کریں، پڑھیں۔ نذیر امبالوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے بچوں کی الف لیلہ مرتب کی ہے۔ 1000 کہانیاں 1947 سے اب تک کے بچوں کے رسالے جمع کیے پورے ملک بھر سے، ان میں سے کہانیاں منتخب کر رہے ہیں۔ مریم حنا فلاحی جناح سے، محمد لعیق شہرت حسین صاحب کراچی سے، اعجاز درانی صاحب بلاول ہاؤس سے۔ بہت اچھے جملے اپنے سیاسی مخالفین پر یہ ثبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا اطراف اکتوبر تیار ہو رہا ہے۔ دیکھیں کتنی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا باریک کام یہ اس طرح سے ہے۔ پھر یہ ٹی وی ڈرامہ مافیا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ڈراموں میں کیا۔ یہ اب کے 20 سے 24 صفحے دے رہے ہیں۔ میں نے پرائمری تعلیم کہاں حاصل کی۔ سائمہ اسحاق بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ان کے نئے مجموعے کنایا پر بات کی تھی۔ یہ ہے میں نے پرائمری تعلیم کہاں حاصل کی۔ اس میں ملک بھر سے اور ملک سے باہر سے بھی لوگوں نے اپنے بہت اچھے جوابات دیے۔ میں فیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا، پہلی یا دوسری پوزیشن کے لیے مکالمہ چلتا۔ بغداد سے ٹیچر نے مسلمانوں کے خلاف بات کی، میں رونے لگی۔ اگلے دن سے وہ ٹیچر نظر نہیں آئی۔ کڑھی چاول گھر میں پکتے تو اسکول بھیجے جاتے۔ اساتذہ ڈانٹتے تھے، نہ مارتے تھے، الگ سے بلا کر سمجھایا کرتے تھے۔ امی کے ہاتھ کے سینڈوچ۔ اسکول کی بلڈنگ بہت اعلیٰ۔ پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد این ڈی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی سے۔ قدرت اللہ شہزاد، منزہ سیام مرزا، اس میں ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، تو
بہت اہم ہے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا؟ پاکستان کی ذہنی صحت، پریسا خان، متحدہ عرب امارات سے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان پہ پروفیسر شاداب احمد صدیقی، ان کا۔ اور امریکی انتخابات ہم کور کر رہے ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی عاصم متین خان۔ کارپوریٹ امریکہ کمالہ کے ساتھ یا ٹرمپ کے، یہ آپ کس کے ساتھ ہے، یہ جب آپ پڑھیں گے مزن پھریں گے۔ اور یہ ہمارے امریکہ میں مقیم پاکستانی امریکن، ٹرمپ کمالہ کس کی حمایت، پاکستانیوں کے لیے مشکل فیصلہ۔ گیس سلنڈروں کے دھماکے، کمانڈر نعیم یوسف خاص طور پر ہمارے لیے لکھتے ہیں۔ سحر محمود ملتان سے شریک بزم ہیں۔ صوفی راؤ جاوید اختر صاحب بھی واک اینڈ سے۔ بنگلہ دیش وسطیت سے حقیقی آزادی کی طرف، یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی۔ ہر باپ عظیم لائق تعظیم۔ عمر کا سورج، سینئر موسٹ جرنلسٹ خاتون سعیدہ افضل اپنی آپ بیتی لکھ رہی ہیں۔ یہ جب امریکہ عالمی طاقت نہیں رہے گا، بہت اہم کتاب ہے۔ فرید ذکریہ آپ کی CNN سے وابستہ ہیں، کتابیں بہت لکھتے ہیں ریسرچ کے ساتھ۔ جب امریکہ عالمی طاقت نہیں رہے گا، گزشتہ 500 برس میں 3 بنیادی تبدیلیاں۔ پیر الہی بخش قائد اعظم کے رفیق کار، اکتوبر میں ان کا دن ہوتا ہے، یوم وفات۔ علی اصغر صاحب، انہی کا مضمون ہے، دیکھیے عین وقت پہ یہ شامل محفل ہوئے ہیں۔ پیر الہی بخش مہاجروں کی آباد کاری میں پیش تحریر علی اصغر۔ 1948 پیر الہی بخش ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹرڈ کروائی۔ اور پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ حسین نقی صاحب کا یہ انٹرویو ڈاکٹر سید جعفر احمد نے کیا ہے، اور بہت ہی اہم سوالات ہیں، میڈیا، ہیومن رائٹس، ادب، اور کس طرح سے ہماری بیوروکریسی نے کیا کیا۔ پنجاب پنچ کے 36 شمارے نکلے، بھٹو نے 1972 جنوری میں اسے بند کیا۔ تو یہ انٹرویو بھی بہت ہی پڑھنے کی چیز ہے، جس سے آپ کو پنجاب میں کس طرح سے گزر رہی تھی میڈیا پر۔ اس وقت یہ چینل وغیرہ نہیں تھے، صرف اخبارات ویکلی اور ڈیلی ہوتے تھے۔ وہ کس طرح سے سارے بہت سے بڑے بڑے نام جن آپ نے سنے ہوں گے، ان کا ذکر بھی اس میں آئے گا۔ چلیے اب ہم اپنی ابن عاص بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کچھ لائٹ کا مسئلہ بنے گا، ہمارے ایسے کر لیتے ہیں۔ علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذیشان حسن صاحب ہیں۔ کہ یہ لائٹنگ وغیرہ کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے
اس میں ذرا آپ کو پرابلم ہوگا تو اس کی پہلے سے معذرت۔ راجہ شاہد صاحب مانا اطراف مطبوعات کے سرکولیشن کے مینیجر انچارج، کراچی پریس کلب کی رکنیت، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پاکستان میں ہر پیدا ہونے والے کی جوانی میں ایک ماشاءاللہ ضرور لگتا ہے، تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ ملک کے حالات پر ایک بیکری حاوی ہو گئی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیے کہ ملک میں جو ہے سماج کس طرف جا رہا ہے، اور کیا ہمارے جو بڑے عہدوں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا اس وقت چھوٹا پن وہ نظر آ رہا ہے۔ اور بیکری میں کیا ہوا، آپ نے اب تک یوٹیوب پہ اور وہ چیزیں دیکھ لی ہوں گی۔ یوٹیوب اسی لیے بازی لے جا رہی ہے ریگولر میڈیا پر کہ ریگولر میڈیا کے پاس اصل خبریں نہیں ہوتی، جو خبریں فلٹر ہو کر ان کے اجازت ہوتی ہے ان کو، وہ خبریں وہ سنا اور دکھا پاتے ہیں، اور جنہیں تم کہہ نہیں سکتے، جنہیں تم سن نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی۔ تو یہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور ایسا دور ہے کہ جو 77 سال کے بعد نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ پروفیسر شبیر احمد قادری رفاع یونیورسٹی فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، شعبہ اردو کے سربراہ۔ وہ ہمارے اطرافیہ کو، جو اداریہ ہم جو لکھتے ہیں اطرافیہ کو سلام محبت، اور وہ کہتے ہیں اطرافیہ بمقابلہ اشرافیہ۔ ولی داد خان بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اپنا شہر اگر ساتھ لکھ دیا کریں تو آسانی رہے۔ شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ کراچی سے، السلام علیکم جناب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، صحت تندرستی اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ محمد لعیق شہرت حسین، یہ بھی ہمارے مستقل ہم سفر ہیں۔ ماضی میں اسکولوں میں پڑھائی پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی، اور اب کتابوں پر بچوں کے اسکول کے بیگ کا وزن۔ ڈاکٹر شاہد ضمیر اسلام کہہ رہے ہیں، یہ امریکہ، پاکستان کے ہر صوبے سے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ تارے جمع ہو رہے ہیں، کہکشاں بن رہی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں ہم کہ ایک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے جو کافر سائنسدان ہیں انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں،
اور کام ہم مسلمانوں کے آ رہی ہیں۔ انور مہرانوی صاحب کراچی سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ اردو اور سندھی دونوں زبانوں پہ ادب کے بہت دلدادہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس سرائکی والے بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس اردو کے عظیم اساتذہ بھی، پنجابی والے بھی۔ تو سب سے ہمارا اس جمعرات اور اتوار جس روز ہمارا کالم چھپتا ہے اسی دن ہم یہ اپنی محفل جماتے ہیں اور آپ لوگوں سے کچھ سیکھتے ہیں اور حالات حاضرہ پر بات ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان آئینی طور پر، قانونی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم اس وقت امریکہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وزیر اطلاعات بھی ہیں عطا اللہ تارڑ، وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، اور بھی جو ان کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے آج پوسٹ دی تھی کہ ایک بہار ایک عرب ملک میں ریڑھی والے سے شروع ہوئی تھی، تو کیا بیکری والے سے بھی ایک بہار شروع ہو سکتی ہے؟ بہت اچھے اس پر رسپانس ملے ہیں۔ عطرت بطول لاہور سے ساتھ ہیں، بہت ادب کی دلدادہ اور بچوں کے لیے، خواتین کے لیے بہت اچھے مضامین، کہانیاں لکھتی ہیں، انعام بھی حاصل کرتی ہیں اور اعزاز بھی پاتی ہیں۔ ہمارے ماہنامہ اطراف کے لیے بھی لکھتی ہیں، اور ابھی قائد اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض شاہ، ان کی صاحبزادی یاسمین بخاری کا بہت ہی کمال انٹرویو انہوں نے اطراف کی صفحات کے لیے کیا جو بہت پڑھا گیا۔ یاسمین بخاری شاعرہ بھی ہیں، مصورہ بھی ہیں، بہت اچھی خوبصورت کتابیں ہیں ان کی، اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کو قائد اعظم نے کے بچپن میں ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جس کو وہ بہت بڑی ایک امانت سمجھتی ہیں۔ حسن راشد صاحب حیدرآباد GCU شعبہ اردو کے سربراہ، اور ابھی ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ انہیں ملا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری۔ رضوان عیدی الخدمت میں خدمت خلق کرتے ہیں، بلقیس عیدی کے بھانجے سلام کہہ رہے ہیں۔ ثروت نسیم شاہ طیبہ بہت مصروف رہتی ہیں خدمت خلق میں، نابیناؤں کے لیے ایک بینائی ٹرسٹ بنایا ہے، دوسرے بھی جو سماعت سے محروم ہیں تو ہم سب کے لیے بہت مسلسل خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ ہمارے آج کے کالم کا عنوان ہے دنیا نظریات سے خالی ہو گئی ہے۔ عبدالستار مندرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ ثروت نسیم شاہ بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ ضامن بلڈرز، دنیا نظریات سے خالی ہو گئی ہے، جنگ اخبار میں ہمارے جمعرات اور اتوار کو چھپتے ہیں کالم، اور جنگ اخبار سے وابستگی 1967 سے رہی ہے، بیچ میں آنا جانا رہا، لیکن زیادہ عرصہ جنگ بلڈنگ میں ہی
گزرا ہے۔ دنیا اتنی مفلس کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ انسانیت کا وقار خاک میں ملایا جا رہا ہے۔ غزہ میں 50,000 جیتے جاگتے انسان موت کے اندھیروں میں پہنچا دیے گئے ہیں، جن میں 15,000 بچے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ خبریں دی جا رہی ہیں وزیر اعظم پاکستان جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ کل شاید آج ہے ان کا خطاب۔ 10 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان امریکہ کے ٹائم میں۔ محمد قاسم جمال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان اس دوران میں عالمی رہنماؤں سے ملیں گے۔ یہ عالمی رہنما کا لفظ بھی ایک تہمت ہے۔ کون ہے عالمی رہنما؟ اگر اس وقت کسی بر اعظم میں کوئی ذمہ دار رہنما ہوتا اور جو واقعی رہبری کر سکتا تو دنیا میں کمزوروں کا خون اس طرح مٹی میں نہ مل رہا ہوتا۔ محمد قاسم جمال صاحب ایک المیہ کی خبر دے رہے ہیں۔ آج معروف سماجی رہنما سوشل اسٹوڈنٹس فورم کے چیئرمین نفیس احمد خان انتقال کر گئے۔ ان کی شہر میں بڑی سماجی خدمات تھیں۔ بالکل ہماری بھی بہت ملاقات رہی ہے۔ طالب علموں کے لیے ان کا کام، ان کا شعبہ بہت ہی متحرک تھا۔ کبھی آدم جی سائنس کالج میں ان سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی کسی اور کالج میں، اسکول میں، ہمہ وقت جو ہے متحرک رہتے تھے۔ اب اچانک بیمار ہوئے اور پھر دعائیں بھی لوگوں نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو وقت دیا تھا اس دنیائے فانی میں اتنا گزار کر، لیکن بہت اچھی طرح گزار کر چلے گئے۔ صبح سے فیس بک پہ ان کے پورٹریٹ کر ہیں، ان کے احباب، ان کے ساتھ کام کرنے والے بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ صدام ساگر اب گوجرانوالہ سے شاعر ہیں، کالم نویس ہیں اور ماہنامہ اطراف کے مضمون نگار ہیں۔ بہت اچھے مضامین لکھ کے دے رہے ہیں ہمیں۔ عبدالستار شیخ صاحب بھی نفیس احمد خان صاحب کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں۔ عبدالستار شیخ خود بھی بہت خلق کے خدا کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جب ہم نے تعلیم حاصل کی تو ہمارے اساتذہ نے کہا حوالہ کتاب پڑھیں، صفحہ نمبر لکھیں اور مصنف کے ساتھ کتاب کا نام بتائیں۔ یہ ایک مضمون تھا جو اسائنمنٹ کے طور پر دیا گیا تھا، لیکن آج بدقسمتی سے یہ طریقہ تعلیم مکمل طور پر نصاب سے ہٹ گیا ہے۔ اگر اس وقت کسی بر اعظم میں کوئی ذمہ دار رہنما ہوتا جو واقعی رہبری کر سکتا تو دنیا میں کمزوروں کا خون اس طرح مٹی میں نہ مل رہا ہوتا۔ کوئی جمال ناصر، کوئی لوممبا، کوئی خروشچیف، کوئی سوکارنو، کوئی کینیڈی، کوئی بن بلہ، کوئی شاہ فیصل اور کوئی امام خمینی، وہ اس یہودی مملکت کا ہاتھ روک دیتا۔ کوئی تیسری دنیا کو جگا رہا ہوتا، کوئی کاسترو غریب ملکوں کی آواز بنا ہوتا۔ دنیا نظریات سے بھی خالی ہو گئی ہے۔ کمیونزم دفن ہو چکا۔ چین بھی اگر ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ود دا سوشلزم ود چائنیز کریکٹرسٹکس۔ محمد قاسم جمال کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل درست لکھا کہ اس وقت کوئی عالمی حکمران نہیں ہے۔
رضوان عیدی کہہ رہے ہیں سر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ٹوٹتے ظلم و ستم و بربریت انسانیت سوز سلوک پر آپ کی تحریر ضمیر کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اقبال یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، کئی کتابوں کے مصنف، اور نفیس احمد خان صاحب ان کے ساتھ بہت سرگرم تھے۔ پیام پاکستان تنظیم میں اور تنظیمیں بھی تھیں، تو یہ لوگ بہت کام کر رہے تھے مل جل کر۔ پروفیسر شاداب صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد سے، مانوا اطراف کے بیورو چیف، اور بہت اطراف کو حیدرآباد میں مقبول کرانے کے لیے بہت ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، اور دعا کریں ان کی رفیقہ حیات کچھ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ سے نوازے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سوشلزم ود دا چائنیز کریکٹرسٹکس۔ اب کون اس کی تشریح کرے؟ کینیڈا کا جواں سال جسٹن بھی کبھی کبھی کوئی بامعنی جملہ بول دیتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے منہ سے تو الفاظ صحیح طرح نہیں ادا ہو رہے، پیر کو ان کے منہ سے نکلنے والا لفظ ان کے اسسٹنٹ نے سمجھا بھی تو وہ مودی تھا۔ انہیں انڈیا کے متعصب مودی یاد آ رہے تھے۔ امریکہ کے نوجوان جاگ رہے ہیں، کملا ہیرس کے منہ سے فلسطین کے شہداء کے حق میں ایک جملہ سننے کو ترس گئے ہیں۔ مقبول خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ۔ شہباز صدیقی اردو اور سندھی کی بڑی رائٹر، پینٹر بھی ہیں، آداب عرض کہہ رہی ہیں، بہت شکریہ۔ ضیاء الرحمن ضیاء کہہ رہے ہیں تصویر کٹ رہی ہے، چلیے ہماری تصویر ہے نا، کوئی بات نہیں۔ اس وقت ملک کٹ رہے ہیں، نظریات کٹ رہے ہیں، انسان کٹ رہے ہیں، تو خالی تصویر کٹنے سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہم عام طور پہ پروگرام کرتے ہیں وہاں کچھ کام ہو رہا ہے، اس لیے آج یہ اپنی خوابگاہ میں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ شاہد خان بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، میڈیا پرسن کہنا چاہیے آج کل، کیونکہ یہ پرنٹ کے بھی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے بھی، اور آن لائن ٹیکنالوجی کے بھی ماہر ہیں۔ عراق، الجزائر، لیبیا کو خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ مصر میں ایک فوجی جنرل رہنما ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایران اپنے جنرل، اپنے صدر کھو چکا ہے۔ دنیا صرف سیاسی قائدین کے حوالے سے ہی تہی دامن نہیں ہوئی ہے، مغرب میں بھی ماؤ نے کارل مارکس، یان پال سارتر، برٹرینڈ رسل، مارٹن لوتھر کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے۔ وہاں بھی بس ایسے ہی عام قسم کے رہنما سامنے آ رہے ہیں۔ امتیاز شہزاد کوٹ والا بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ 20ویں صدی کا رسل سارتر وار کرائمز ٹریبونل یاد آتا ہے۔ 20ویں صدی کا رسل سارتر وار کرائمز ٹریبونل یاد آتا ہے۔ کوئی رسل اب بھی ہوتا تو غزہ میں بربریت پر جنگی جرائم کا ٹریبونل ضرور قائم کرتا۔ مغرب نے ہٹلر کے ہولوکاسٹ کو ایک مقدس تہوار بنا دیا ہے۔ یہودیوں کے خلاف گفتگو پر پابندی ہے، اینٹی سیمیٹک
لیکن جو غزہ میں اور لبنان میں ہولوکاسٹ ہو رہا ہے اس وقت، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں روز، یہ جو غزہ والے لاشیں سپرد خاک کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس پر تو OIC بھی کوئی بیان جاری نہیں کرتی ہے۔ روزانہ 60 70 100 تک ہلاکتیں ہو رہی ہیں غزہ میں، اور اسرائیل نے ادھر لبنان پہ بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ کبھی رابرٹ فسک کی تحریر سامنے آ جاتی تھی، نوم چومسکی کے گواہ مزمحل ہو چکے ہیں، ایڈورڈ سعید کی میراث کوئی نہیں سنبھال سکا ہے۔ مسلم دنیا میں تو انٹلیکچوئل کی کوئی روایت ہی نہیں رہی۔ مریم ارشد لاہور سے شامل محفل ہوئی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں آپ سب کو۔ مسلم دنیا میں تو انٹلیکچوئل کی کوئی روایت ہی نہیں رہی۔ بادشاہوں، عمرا، جنرلوں اور ڈکٹیٹروں کو اگر کسی عنصر پر سخت برہمی ہوتی ہے تو وہ خرد افروزی ہے، کہ جو اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، ان سے یہ جنرل ہوں، بادشاہ ہوں اور فارم 47 والے حکمران ہوں، تو وہ بہت خوف زدہ رہتے ہیں، جو عقل استعمال کر رہا ہو، ذہن استعمال کر رہا ہو۔ ہمارے ہاں اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ایک صدر جو اب بھی ہیں، انہوں نے لسٹیں جب آتی تھیں کسی عہدے کی پوسٹ کے لیے یا سینیٹر بننے کے لیے، یا تو وہ بس وہ نام کٹوا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اپنا ذہن استعمال کرتا ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آئیے رحمان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ شیخ ایاز کی دستار کوئی اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہے۔ حبیب جالب بننے پر کوئی آمادہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں گل نصیر خان رہے نہ مبارک قاضی۔ مبارک قاضی کا بھی میرا خیال ہے پچھلے سال ہی کال ہوا ہے، بہت مقبول ہم نے انہیں دیکھا بلوچستان میں۔ گوادر، تربت، نوشکی، کوئٹہ، کس طرح نوجوان ان کے ہاتھ چومنے کے لیے بے قرار رہتے تھے، وہی جلدی چلے گئے۔ ارشد شریف یاد آتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں، سندھ میں بے شمار صحافی اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ جہاں آرا بھی ہمارے ساتھ ہیں، جواں سال، جواں عزم صحافی اور ٹیچر، مالام اطراف کے لیے بہت لکھ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان اب تاریخ کے اپنے سنگین ترین دور سے گزر رہا ہے۔ یہ لفظ تو 77 سال سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس وقت یہ بالکل حقیقی ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو بھی چیف ہیں، ان کے جو کسی طرف سے بھی یہ کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ ملک میں استحکام ہو، ملک میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ یہ عظیم سرزمین ہنگاموں میں تو اکثر مبتلا رہی ہے، لیکن اداروں میں ایسے بزرگ ہوتے تھے جو ریاست کے ستونوں کو آپس میں ٹکرانے سے روکنے کے لیے باہر نکلتے تھے، خاموشی سے ملک کے مفاد کو بالاتر رکھتے ہوئے متحارب قوتوں کو قریب لاتے تھے۔ متحارب آپس میں لڑتے ہوئے، قبیلے ہوں، قوتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں۔ اب پوری قوم کو عادت ڈال دی گئی ہے میڈیا کے ذریعے کہ وہ محاذ آرائی میں خوب دلچسپی لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو اخبار پڑھنے پڑیں، خصوصی رپورٹیں دیکھیں، ٹی وی چینلوں پر دیکھیں، چاہے
یوٹیوب پہ دیکھیں، ویب سائٹس پہ دیکھیں، اگر آپس میں نہیں لڑ رہے، کوئی سنسنی خیزی نہیں ہے، جس طرح اب ہمارا پروگرام ہے اس میں کوئی سنسنی خیزی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے ہماری دیکھنے سننے اور حصہ لینے والوں کی جو ویوز کہا جاتا ہے وہ 2000 سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور بیک وقت دیکھنے والے تو اور بھی کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ ادارے ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مختاری تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب کو نوابزادہ نصر اللہ خان یاد آ رہے ہیں، جو فوراً کہتے تھے کہ جی ایوب خان اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اب ہمیں اکٹھے ہو کر اس کو نکالنا ہوگا۔ آج اگر زندہ ہوتے نوابزادہ نصر اللہ خان تو وہ کہتے کہ یہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن اب ایسی آوازیں نہیں کہیں سے آتی۔ عارف الحق عارف صاحب ہمارے سینئر صحافی، جنگ میں برسوں ہمارے رفیق کار رہے، آج کل یہ امریکہ کے ہو گئے ہیں، یہ کیلیفورنیا میں ہیں اور بہت سے ملکوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ عارف الحق عارف صاحب کہہ رہے ہیں شام جی آپ کو دیکھ کر ہم بھی پھر خود کو جوان سمجھتے ہیں، یعنی آپ جوان ہیں تبھی مختلف ملکوں کی ایئرپورٹوں پہ نظر آتے ہیں اپنا سامان لے جاتے ہوئے۔ عارف الحق صاحب 58 برس سے جنگ سے وابستہ ہیں۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں آج کراچی کے ایک بڑے انسان نفیس احمد خان جنرل سیکرٹری پیام پاکستان کو بعد نماز عصر یاسین آباد کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، آمین۔ ادارے ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مختاری تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ سپریم کورٹ کو سپریم تو کہتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو اس میں اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ اجلاس بلا لیتی ہے۔ ان دنوں سنگین ترین عدالتی بحران ہے، پارلیمنٹ اپنی بالادستی کا دعویٰ کر رہی ہے مگر قانون آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے۔ آئینی ترامیم کو پارلیمنٹ صرف منظور کروانا چاہتی ہے، اس پر عام بحث نہیں کرنا چاہتی، تو اس کی تفصیلات بھی نہیں بتا رہے، اب تک مسودہ بھی نہیں دے رہے۔ حالات ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں امن اور انصاف کے بجائے انتشار اور خطرات کے امکانات زیادہ ہیں۔ مسائل کا حل اب صرف نئے انتخابات میں رہ گیا ہے اور اس الیکشن کمیشن کے تحت نہیں، نئے الیکشن کمیشن کے قیام بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ ابھی دیکھیے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے سوال پر جس میں بہت ہی 3 دفعہ بہت واضح فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے اکثریت نے، تو اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے فارم 47 والی حکومت تقریباً ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کو اکثریت مل جائے گی۔ اس لیے ساری طاقتیں، جتنے بھی مقتدر طاقتیں ہیں، موجودہ حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہے، سب اس کو عمل درآمد نہیں کر رہے۔ اب آج 8 اجلاسوں کے بعد، اور یہ فیصلہ 12 جولائی سے آیا ہوا ہے، آج انہوں نے
26 ستمبر کو پھر سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈال دی ہے کہ جی آپ بتائیں ہم جو ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے الیکشن ایکٹ اس کو مانیں یا سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں۔ ابھی تک بڑے بڑے 4 ممبر وہاں بیٹھے ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ان کا بے شمار وکیل ہیں ان کے، تو ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا چاہتا ہے سپریم کورٹ۔ صوفی راؤ جاوید اختر صاحب واہ کینٹ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم ارشد کہہ رہی شکوہ در شکوہ شروع ہو گیا اب تو سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور المناک وقت ہے جب ادارے جو ہیں سپریم ادارے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، پارلیمنٹ ہو یا ادارہ ہو ہمارا سپہ سالار ادارہ، سب کے ہے کہ اس وقت کسی کا دبدبہ، کسی کا تنتنا، کسی کی اتھارٹی نہیں رہی ہے اور ادارے ایک دوسرے کی اتھارٹی ختم کر رہے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ اختلافی نوٹ مین ڈیسیژن ججمنٹ سے پہلے آ گیا اور اس میں 2 جج کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا جائے۔ مطلب یہ نوبت آ گئی ہے آپ کے ہاں۔ اس کو ہی کہتے ہیں افراتفری اور طوائف الملوکی۔ مغل بادشاہوں کے دور میں جو ہے صوبے دار آپس میں لڑ پڑتے تھے تو دلی کو خطرہ لاحق ہو جاتا تھا، راجدھانی کو۔ اب جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مگر اس ساری مایوس کن صورتحال میں اطمینان بخش بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے، عام پاکستانی، وہ اس وقت بہت زیادہ باشعور ہے اور اس کے ڈٹ جانے کی وجہ سے ہی سارے ادارے اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے ہیں۔ امتیاز خان شام جی آداب سر، مرحوم مدثر مرزا صاحب کی شخصیت پر کچھ عرض کریں۔ بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، آمین۔ انشاءاللہ کسی وقت بالکل بات کریں گے۔ مریم ارشد کہہ رہی ہیں افسوس صد افسوس، اماوس کی رات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت غریب ممالک کے امیر حکمرانوں کی عیاشی بن چکی ہے۔ ایک صحافی کی حیثیت سے 70-80 کی دہائیوں میں پھر 21ویں صدی میں تواتر سے ستمبر میں امریکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ یہاں پاکستان سمیت ایشیا افریقہ کے ملکوں میں عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے صدر اور وزیر اعظم نے جب خطاب کیا ہوگا تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، روس اور سب ملکوں کے سربراہ بیٹھے ہوں گے، ان کی بات سب نے سنی ہوگی۔ اطہر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بچوں کے لیے بہت اہم کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، ضرب الامثال اور کہاوتوں پر۔ تو ہم یہاں جب پاکستان میں ہیڈ لائنز آتی ہیں اخبار میں، چینلوں پر، تو ہم سب یہاں غریب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہوں گے یا وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم نواز شریف، تو امریکہ کا صدر بھی بیٹھا ہوگا، برطانیہ کا وزیر اعظم، کینیڈا کا وزیر اعظم، روس کا وزیر اعظم، بس کیونکہ اقوام متحدہ ہے۔ لیکن ہم نے ایک صحافی کی حیثیت سے ہر سال ہی دیکھا کہ سربراہان مملکت اپنی اپنی باری پر آتے ہیں،
خطاب کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ سامنے دوسرے ملکوں کے اقوام متحدہ میں دفاتر کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کی ظاہر تقریروں کے نوٹس لیتے ہیں، تو سربراہ یا اور کوئی منسٹر وغیرہ دوسرے ملکوں کے نہیں بیٹھے ہوتے کسی بھی تقریر میں۔ بہت کم سربراہوں کو کسی دوسرے سربراہ کی تقریر سنتے دیکھا ہے۔ تالیاں بجانے والے بھی اپنے ملک کے وفد کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور میڈیا میں تیسری دنیا کے ہر ملک میں، غریب ملک میں، اخباروں میں ایسی سرخیاں شائع ہوتی ہیں جیسے ہمارے صدر وزیر اعظم نے پوری دنیا کو اپنے موقف کا قائل کر لیا۔ کشمیر کا مسئلہ 77 سال سے وہیں کا وہیں ہے۔ فلسطین کے لیے کتنے انسانوں کا خون ہو چکا ہے، اور اب جب عین اجلاس ہو رہا ہے اقوام متحدہ کا، اس وقت بھی یہ اسرائیل کی بربریت بند نہیں ہوئی ہے۔ سارے بڑے بڑے ممالک کے سربراہ وہاں بیٹھے ہیں اقوام متحدہ میں، بس وہ تقریریں کر رہے ہیں، اور پیچھے ہمارے ہاں 77 سال سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اٹھایا۔ کچھ عملاً کچھ ہوا ہو تو بتائیں، ورنہ مسئلہ اٹھانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فلسطین کے لیے کتنے انسانوں کا خون ہو چکا ہے۔ روہنگیا کے مسلمان قسم پرسی میں ہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت جس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، سیکورٹی کونسل کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، لیکن بڑے ملکوں کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ امریکہ نے آج تک میرا خیال ہے اسرائیل کے خلاف اپنا ویٹو استعمال نہیں کیا۔ ہمیشہ اسرائیل کے خلاف جو قرارداد ہوئی ہو یا فیصلہ، اس کو انہیں امریکہ نے ویٹو کیا ہے۔ اسی لیے اسرائیل کے جو بربریت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی کتنے ہی فلسطینیوں کا خون ہوا ہے۔ وہ غزہ کو خالی کروانا چاہ رہے ہیں، وہاں اپنا کچھ انہوں نے تعمیرات کرنا ہے۔ ابتلا کے ان دنوں میں ایک اچھی اور اہم خبر سننے کو ملی ہے، اور یہ بھی پھر دیکھیے حسب توقع ہوا ہے کہ اچھی خبر پر کوئی ٹاک شوز فالو اپ نہیں ہوئے ہیں۔ ہم بھی اپنے کالموں میں گلا کرتے رہے ہیں کہ عدالتی اصلاحات صرف عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ میں کی جاتی ہیں، جس طرح یہ عدالتی اصلاحات کا شور چلا ہوا ہے، نئی ترامیم، آئینی ترامیم اور بہت کچھ۔ تو ذیلی عدالتوں میں جہاں عوام زیادہ بڑی تعداد میں انصاف کے لیے جاتے ہیں، وہاں کوئی اقدامات نہیں ہوتے۔ غازی صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ بتا سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس ہفتے ماتحت عدالتوں میں ججوں کی کارکردگی اور صلاحیت جانچنے کے لیے ریوارڈ پالیسی جاری کر دی ہے۔ یہ پتہ نہیں دوسرے صوبوں میں ہے یا نہیں۔ ہر جج کو ہر ماہ 125 یونٹ لازمی حاصل کرنا ہوں گے۔ 2 ماہ تک مطلوبہ یونٹ نہ حاصل کرنے والے جج کی کارکردگی خراب تصور ہوگی اور اس کے خلاف انکوائری بھی ہوگی۔ 3.5 اور 5 برس کے زیر التوا مقدمات نپٹانے پر 6 یونٹ ملیں گے۔ قتل کے مقدمے میں 3 برس سے زیر التوا کیس میں چارج فریم کرنے پر 8 یونٹ۔ علی اصغر صاحب کہہ رہے ہیں ہم کتنے بے بس ہیں، فلسطینی عوام کی مدد نہیں کر سکتے۔ پہلے ہمارے ہاں کم از کم یہ تو ہوتا تھا
کہ متواتر جلوس نکلتے تھے، اب شاید ان سے بھی منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ جتنی بربریت وہاں ہو رہی ہے ہم خود بھی کر رہے ہیں، تو اس سے یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے معاملہ نکل جائے۔ راؤ جاوید اختر، صوفی راؤ جاوید اختر کہہ رہے ہیں افراد کی کھینچا تانی اداروں کی کشمکش میں تبدیل ہو گئی ہے۔ عاصم متین خان صاحب کتابوں کے سرپرست ماہنامہ اطراف کے امریکہ میں اس وقت وہ نمائندہ خصوصی بننا انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے مضامین ہمارے لیے لکھ رہے ہیں۔ عاصم خان صاحب کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ میں خطاب سے متعلق پاکستانی عوام کو سب سے بڑا دھوکہ جنرل ضیاء نے دیا۔ پاکستان میں دکھایا گیا کہ ضیاء الحق کی تقریر سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت کی گئی، حالانکہ جنرل اسمبلی کے ہال میں کوئی تلاوت کلام پاک نہیں کی گئی، صرف پاکستان میں ٹی وی پر تلاوت کلام پاک سنائی گئی۔ راؤ جاوید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ محمد لئیق شہرت کہہ رہے ہیں نہ سن برا، نہ دیکھ برا، نہ بول برا، کبھی یہ تعلیم دی جاتی تھی اور اب خاموش کہ اللہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور کسی آزمائش میں نہ ڈالے، ویسے بھی عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ عرفان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ عارف الحق عارف کہہ رہے ہیں پاکستان کے حالات دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی خاکی مقتدرہ سیاسی بونوں اور بیوروکریسی نے 4 چیزوں کو اپنے ذہن سے بے دخل کیا ہوا ہے: نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، سچ بولنے کو، نمبر 2، 3 مرنا بھی ہے اور آخرت میں اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے وہ بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، دل کھول کر غنڈہ کرتے ہیں، جو بات نہ مانے اس پر ظلم کرتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، عورتوں تک کو نہیں بخشتے، قوم کے خزانے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر لوٹتے ہیں اور ڈٹائی سے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی خریدتے ہیں۔ اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالرز کی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عارف الحق عارف۔ ہم سندھ ہائی کورٹ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ذیلی عدالتیں جو ہیں ماتحت ان کے کارکردگی پر یونٹ رکھے گئے ہیں، اسی طرح دیگر شعبوں کے یونٹوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بہت اہم اعلان ہے، اس پر ہم کچھ قانونی ماہرین سے بات کر کے پھر کسی وقت جو اس محفل میں تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جس نے بھی یہ سوچا وہ لائق تحسین ہے، اور دوسری ہائی کورٹوں کے لیے یہ لائق تقلید ہے۔ اسی ہفتے میں بہت ہی صاحب طرز، منفرد اور دل کی بات غزل میں کہنے والے اجمل سراج، جو کراچی کی ادبی محفلوں کی جان تھے اور شاعری میں خود بھی لاجواب تھے اور تحقیق کے ذریعے اپنے متقدمین کو بھی یاد رکھتے تھے، نئے شعراء کی بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، بس اچانک بیمار ہوئے اور دنیا سے پردہ کر گئے۔ بہت ہی شائستہ نفیس شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے صاحبزادے عبدالرحمن مومن کو، جو خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا
اجمل سراج کا ادبی ورثہ سنبھالنے کی توفیق دے۔ یہ تو آج کا ہمارا کالم۔ عرفان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، سر محترم سجاد خان ترین، اسلام آباد کی طرف سے سلام۔ بہت شکریہ، ہمارا بھی سلام کہیے گا۔ سجاد ترین صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ غزالہ خالد بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایک تقریب کی وجہ سے کہہ رہی ہیں دیر سے شامل ہو سکی، معذرت، اور السلام علیکم۔ اقبال یوسف صاحب بھی اجمل سراج کے لیے درجات بلند کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ بہت تیزی سے ہمارے رفقا جا رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں، اور اجمل سراج کی کمی تو بہت زیادہ محسوس کی جائے گی، کیونکہ وہ دائیں بائیں بازو کو سب کو جوڑے رکھتے تھے، روزنامہ جسارت سے وابستہ تھے، اور شعری نشستوں کا اہتمام بھی بڑے خلوص سے کرتے تھے۔ بہت سے نوجوان شعراء کی حوصلہ افزائی انہوں نے کی ہے۔ تب آخر میں ہم اپنا جو ملکی حالات ہیں، جو کچھ بھی، اس میں ایک عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اتوار کو ضرور کوشش کریں دوپہر کے کھانے پر اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اس میں ہمارے کچھ احباب نے، ریڈرز نے کہا کہ اس میں بہوؤں اور دامادوں کو بھی شریک کریں، لکھا کریں بھی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کئی کراچی میں، کئی گھروں میں اور دوسرے شہروں میں بھی بہت سے ماں باپ نے یہ دوپہر کے کھانے پہ اکٹھے کوشش کرتے ہیں بیٹھیں۔ بعض جگہ تو یہ کہ اپنی بہنوں کو، بہنوئیوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ضرورت یہ ہے کہ آپ کے اپنے خاندان کے اندر ایک استحکام ہو، اتحاد ہو، محبت ہو، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ محاذ آرائی، پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے۔ خاندانوں میں بھی کسی سیاسی شخصیت سے وابستگی یا مخالفت پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اتوار کو نماز عصر کے بعد محلے داری کا اہتمام کریں، محلے میں اپنے لوگوں سے ملیں۔ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کی عیادت کریں۔ بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں جو آپ محلے کی سطح پر ہی حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے گھر اگر مستحکم ہوں گے، محلے مستحکم ہوں گے، تو آپ کے شہر بھی مستحکم ہو جائیں گے اور ملک بھی نتیجتاً مستحکم ہوگا۔ ہم ٹھیک ہے کہ آپ حکمرانوں پر، صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور چیف جسٹس، آرمی چیف، ان سب پہ آپ تنقید بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان میں تبدیلی نہیں لا سکتے، بہتری نہیں لا سکتے، کہ وہ عمر کا بھی تقاضا ہے اور وہ آپ کے سے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ آپ کا دائرہ اختیار اپنے گھر تک ہے، تو گھر میں کوشش کریں کہ جن شخصیتوں کو آپ ناپسند کرتے ہیں اور جن کو آپ لعنت وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ بچی ان لوگوں جیسی عادات تو اختیار نہیں کر رہا ہے، تو کوئی سرکاری خزانے کو استعمال کرنے کا تو نہیں سوچ رہا، کوئی اپنے گھر میں جو اصول ہیں ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے جو آپ کے متعلقین ہیں اور آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ان کی تربیت بہتر کریں، اور محلے میں پھر کوشش کریں کہ جو
خدمت خلق کر رہے ہیں لوگ، ان کو حوصلہ افزائی کریں، جو لکھنے والے ہیں ان سے دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کریں، انسپائر کریں۔ تو یہ آپ کے بس میں ہے، تو آپ اس کو جو آپ کے بس میں ہے اس کو آپ پوری ذمہ داری سے عہدہ برہا ہوں۔ بالکل اگر کوئی بڑے پیمانے پر کوئی ملک میں تحریک چل رہی ہے اور آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو بالکل اس میں حصہ لیں، لیکن جہاں تحریکوں میں حصہ لینے والے، جمہوری جد و جہد میں حصہ لینے والے، ان کو ہم ایک صحافی کی حیثیت سے دیکھتے آ رہے ہیں، کتنے گھر اجڑے ہیں۔ تحریک پاکستان، پھر تحریک ختم نبوت، تحریک بحالی جمہوریت، PNA کا نظام مصطفیٰ کی تحریک، تو یہ تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ کامیاب وہی تحریکیں ہوئیں جن میں پس پردہ مقتدرہ تھی، اور یا امریکہ، برطانیہ وغیرہ جس تحریک کو کامیاب کروانا چاہتے تھے۔ اور ہمیشہ ہی چاہے وہ فوجی حکومت رہی ہو، سیاسی حکومت، مخالفین کے احتجاج پر ہمیشہ بہت سختی سے اٹھا گیا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا، حکومت خانے، اور اب تو دیکھیے کہ قومی اسمبلی کے ممبران کو بھی جس طرح دھکے دے کر اٹھا کر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں آپ اپنے دور میں پولیس کو سکھاتے ہیں، وہ پھر کسی اور کے دور میں پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس سے گریز کریں گے۔ 77 سال کے بعد پاکستان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں، معدنی وسائل، قدرتی وسائل، سمندر، ساحل، دریا، پہاڑ، تو وہاں اس وقت جتنا استحکام، بہتری، معاشی خوشحالی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ تو اس کے جو اسباب ہیں، ہم ماضی میں ان کا الزام دہی بھی کرتے ہیں، لیکن اب بھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ 1971 کو یاد کیا جاتا ہے، اس وقت جو کچھ ہم نے اکثریتی پارٹی الیکشن جیتنے والوں کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا آج بھی وہی نہیں کر رہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، کیا میڈیا والے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ اور یہ جو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے، اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے وسائل پر زیادہ سنسنی پھیلائیں تو آپ کو باہر کی کمپنیاں ڈالر دے رہی ہیں، تو وہ کس خوشی میں دے رہی ہیں، کیا مقصد ہے؟ اور اس میں یہ تو ڈالر یا تو کاروبار میں ملتے ہیں، یا آپ کسی کمپنی کی ملازمت کر رہے ہوں تو ملتے ہیں۔ تو یہ جو جس طرح میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، اگر اس پروگرام پر مجھے ڈالر ملنا شروع ہو جائیں تو اس ڈالر دینے والوں کا میں کوئی نہ کوئی مقصد تو پورا کر رہا ہوں گا، تبھی وہ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جو یوٹیوبرز جو سینکڑوں ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں، اس پہ بھی نظر رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، وہ اپنا ایسی خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں جو مین میڈیا، ریگولر میڈیا نہیں دے رہا ہے، تو وہ کوئی پھر قربانی اور جہاد ہے، یا پھر یہ ڈالر زیادہ سے زیادہ کمانے کی دوڑ ہے؟ اس پہ بھی آپ غور کریں۔ تب ہم اجازت چاہیں گے۔ بہت اچھی نشست رہی ہے ہمارے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور پاکستان کے سبھی علاقوں سے احباب شامل ہوئے۔
اور ہم نے بیکری کے واقعے سے لے کر جو بھی اس وقت حالات ہیں الیکشن کے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، سب پہ بات کی ہے۔ آپ کی طرف سے بھی بعض حضرات کی بہت اچھی تجاویز سامنے آئیں، تبصرے، لیکن کم رہے کچھ تبصرے آج، تو ممکن ہے پوری شرکت نہ ہو یا کسی وجہ سے اپنا نہ کماتا ہو۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب بھی اشتہاروں سے کماتا ہے، کہ وہ ہے کہ بھی جتنا وقت جس یوٹیوب پر لوگ زیادہ ٹھہرتے ہیں تو وہی کامیابی ہے یوٹیوب کی بھی اور یوٹیوبر کی بھی۔ تو جتنے پلیز ہیں، جتنی ویوز ہیں، اس سے اتنے ہی انہیں پھر اشتہار آگے ملتے ہیں۔ لیکن اس میں جو میں مسئلہ کہہ رہا ہوں کنٹینٹ کا، اس پہ غور ہونا چاہیے کہ جو ہمارا کنٹینٹ ہے اس سے یوٹیوب کی کمپنی کو، فیس بک کی کمپنی یا ان کمپنیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاکستانی جو خبریں ہیں، پاکستان کے واقعات ہیں، اس سے چاہے وہ کسی بھی چاہے حکمرانوں کے حق میں کر رہے ہوں یا ان کے خلاف کر رہے ہوں، اندر کی کہانیاں بیان کر رہے ہوں، اس سے یوٹیوب کمپنی کو یا اشتہار دینے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنی دیر وہ آپ دیکھتے ہیں اتنی دیر لوگ آتے ہیں آپ کے، تو ان کو اس سے زیادہ لوگ ان کا اشتہار دیکھتے ہیں، لیکن اشتہار کے ساتھ وہ جو کچھ سنتے ہیں اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ عبدالستار خان بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ساتھ اپنے اگر شہر اور علاقہ بھی بتا دیا کریں تو لوگوں کو کافی سے آگاہی ہو۔ علی اصغر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اجمل سراج کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ہمیں زندگی کی توفیق فرمائے ان کے تقدیم کی۔ عبدالستار خان صاحب السلام کہہ رہے ہیں، انجم صابری صاحب اللہ حافظ۔ تو ہم بھی اب آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر انشاءاللہ اتوار کو حاضر خدمت ہوں گے۔ کل جمعہ ہے، جمعۃ المبارک، تو کل احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس ملک کو آئینی، اقتصادی، سماجی، علمی بحرانوں سے نکالے اور ہم ایک نارمل، معمول کی زندگی بسر کر سکیں۔ جو بھی اس وقت ظلم، جبر، تشدد ہو رہا ہے اور کس خوف سے، کس ڈر سے وہ ہے، لیکن بالآخر ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ بالآخر ہمیں نئے انتخابات کی طرف ہی جانا ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ذکی احمد ذکی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ خیال رکھیے اپنے پوتوں پوتیوں، بیٹوں بیٹیوں، نواسوں نواسیوں کا۔ آج یا کل بیٹیوں کا دن بھی تھا، ہماری تو وہ نظم آپ نے بھی سنی ہوگی اور بہت زیادہ وہ پاپولر بھی ہے، بیٹیاں پھول ہیں اور ماں باپ کی شاخوں پہ جنم لیتی ہیں، گھر کو جنت سا بنا دیتی ہیں، ہر قدم پیار بچھا دیتی ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ صوفی راؤ جاوید اختر صاحب جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو جواب دہ نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، اور جواب وہ مانگ رہے ہیں جن کو کسی سے
جواب لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس جو سارا نشیب و فراز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اور جس کا حق ہے اس کو حکومت ملے، جو دل میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے، اور آئین کو مزید زخمی ہونے سے بچائے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔